اس وقت ہمارے ساتھ میں موجود ہیں ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی بہت سارے ممالک میں مشہور و معروف عربک اسکالر اور بہت ساری کتابوں کے اور بہت سارے مقالات کے مصنف جناب پروفیسر حبیب اللہ خان سر صاحب دامت برکاتہ ہیں۔ ان کی بہت ساری کتابوں سے میں نے خود بہت فائدہ اٹھایا اور میں اس موقع پر بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ سر میرے ساتھ میں موجود ہیں اور آج بڑی قیمتی باتوں سے انہوں نے ہمیں مستفیض کیا۔ سر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سر آپ اس یونیورسٹی میں، جیسا کہ پروگرام کے درمیان میں نے سنا اس سے پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں، تو اس یونیورسٹی کے اس عربک ڈپارٹمنٹ کا آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہ مجھ سے میرے تاثرات لے رہے ہیں۔ مجھے یہ پروگرام بہت ہی اچھا لگا، بچوں کے اندر جوش دیکھا، پروگرام کا انتظام بہت اچھا تھا، ہال اچھی طریقے سے بھرا ہوا تھا، اور بحیثیت ٹیچر کے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری بات نہیں ہے بلکہ باقاعدہ ریسرچ ہے کہ کتابوں میں علم صرف 1% ہے، باقی 99% تو باہر ہے۔ تو وہ جو باقی 99% تھا، آج اس میں یہ سیمینار کا بھی جو کچھ بھی کہا گیا، جو اس کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں، سب شامل ہے۔ یہ سیمینار اتنا کامیاب رہا کہ ہمارے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے 3 ریسرچ اسکالر آئے تھے، لکھنؤ یونیورسٹی سے آئے تھے، JNU سے آئے تھے۔ تو یہ جو لوگ آئے تھے وہ خود تیاری کر کے آئے تھے اور یہاں آ کر کے انہوں نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا، اور جو ریسرچ کے اسکالر یہاں کے ہیں ان کے اندر بھی ایک حرکت آئی ہوگی کہ ہم کو بھی آگے بڑھنا ہے، ہم کو بھی کام کرنا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں سے علمی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ جو لوگ ابھی خمول کے شکار تھے اب وہ ایکٹیو ہو جائیں گے اور بہتر کام کریں گے۔ یہ الہ آباد میرا 3را سفر ہے، اور جب میں آیا ہوں تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ہمیشہ اچھے پروگرام کیے ہیں اور میں ہمیشہ امپریس ہو کر کے گیا ہوں۔ میں تو ایک ایسا معمولی ٹیچر ہوں کہ جو اپنے اسٹوڈنٹ سے ہمیشہ سیکھتا رہتا ہوں۔ اس پروگرام میں بھی میں نے بہت اچھی باتیں سنی اچھے طریقے سے، تو وہ میں اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا، اور اتنا خوبصورت، اتنی بہتر، اور الہ آباد یونیورسٹی جیسا کہ میں نے شروع ہی میں کہا تھا، یہ کوئی معمولی یونیورسٹی نہیں ہے، اس کا تو ایک پرانی ہسٹری ہے، اور اب یہ طلبہ انشاءاللہ اس کی اس ہسٹری کو پھر سے دہرائیں گے، پھر سے عظمت رفتہ جو تھی اس کو واپس لائیں گے۔ تو میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں۔ میں یہاں سے بہت ہی خوش ہو کر کے جا رہا ہوں، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس طریقے سے کام کرتے رہیں گے اور اپنی گول کی طرف بڑھتے رہیں گے۔ بس یہی میرے امپریشن ہے۔ خدا حافظ۔ سر معذرت کے ساتھ میں ایک سوال یہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سوال میرا ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر خاص کر وہ لوگ جو عربی اور انگلش ان دونوں زبانوں میں ایک ساتھ مہارت پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہے مدارس کے فضلاء ہوں یا یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہوں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کوئی ایسی نصیحت جس سے یہ کام ان کے لیے آسان ہو جائے، چونکہ یہ آپ کا فیلڈ بھی ہے اور 32 سالوں سے آپ ماشاءاللہ یہ خدمت انجام بھی دے رہے ہیں۔ بھائی، میں نے اپنے اسپیچ میں جو کچھ مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا کہ عربی زبان میں اپارچونیٹیز بہت زیادہ ہے۔ عربی کو 2 طریقے سے آپ لیں گے، عربک ایز اے مین، عربک ایز اے مین۔ عربک ایز اے مین یہ عربوں کا سبجیکٹ ہے کہ کون سی ریسرچز کرنا ہے، بلاغت کیا ہے، پروسیڈی کیا ہے، اور اس میں نئی فرنٹیئر ریسرچز کیا ہیں۔ ہمارے لیے عربک ایز اے مین ہے کہ ہمارے پاس ہم اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو عربی زبان میں کر کے ہمارے سامنے بہت بڑی مارکیٹ کھلتی ہے، بہت بڑا زیادہ اپارچونیٹیز ہیں۔ اب جہاں آپ نے کہا کہ ان کو کیسے کرنا ہے، ہر آدمی کو دنیا میں جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو پلاننگ کرنی چاہیے، اس کو پہلے خود بیٹھ کر کے سوچ لینا چاہیے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، اس کا دل کیا چاہتا ہے، پھر راستے تو آسان ہو جاتے ہیں۔
آج انٹرنیٹ پر دیکھیں ہر طریقے کے گائیڈنس موجود ہے. کسی اردو شاعر کا شعر ہے، سفر ہے شرط مسافر نماز بختیرے، ہدا رہا شجر سایہ دار راہ میں ہے. تو جو لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں پہلے وہ طے کریں وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اسی ڈائریکشن میں چلیں. اور اگر ان کو راستہ نہیں معلوم ہے تو دنیا میں بہت سارے لوگ گائیڈ کرنے والے ہیں. اب ایسے جنرل بتانا تو کچھ ہے نہیں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ کہتا ہوں جب آپ کے سامنے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کا جو گول ہے اس کو لکھیے کہ مجھے اس پر کرنا ہے، اور پھر 6-7 گھنٹہ جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے اس پر محنت کیجیے. پھر آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی طرف راستہ نکل رہا ہے. پھر دوسرے دن 6-7-8 گھنٹہ پھر اس پر لگیے، پڑھیے، دیکھیے. تھوڑے ہی دنوں میں آپ کو خود کلیئر ہو جائے گا کہ آپ کو جانا کہاں ہے، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. اور میں بتا دوں کرنے والوں کے لیے یعنی کوئی روک نہیں سکتا ہے. جو لوگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، انگریز کہتا ہے کہ گھوڑے کو تو پانی تک لے جایا جا سکتا ہے لیکن زبردستی اس کو آپ پانی نہیں پلا سکتے ہیں. تو یہی ہے، ہر چیز موجود ہے. جس کو جس فیلڈ میں چاہیے اس کو گائیڈنس بھی مل جائے گا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے اچھے سوال کیے. میں آپ سے بڑا متاثر ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ ایک سوئی کے ساتھ اپنے مقصد کو سامنے رکھیں اور کچھ نہیں، باقی چیزوں کو پیچھے رکھیں. یہی میرا پیغام ہے سب کو. جزاک اللہ سر، بہت بہت شکریہ. ولا اجد عندي كلمات اشكرك بها لانك اعطيتنا الوقت الثمين وانت سافرت من دلهي الجديدة عاصمة الهند الى الہ آباد، فاشكرك شكرا جزيلا. بارك الله في علمك وعملك وحياتك. شكرا جزيلا. اتمنى لك التوفيق، كل التوفيق من الله سبحانه وتعالى. تقبل الله جهودكم اليوم، كانت جهودكم مثمرة، كانت جهودكم فعالة. الله يعني أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل جهودكم. بارك الله فيكم وآتاكم العافية. تو یہ تھے جناب حبیب اللہ سر صاحب، جو بہت معروف اور مشہور اسکالر ہیں اور جو ہندوستان ہی نہیں بلکہ باہر بھی محتاج تعارف. میرے عزیز خام خواہ میری تعریف کر رہے ہیں، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے. تعریف نہیں سر، یہ حقیقت بیان ہی کر رہا ہوں. بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ حضرت کی عمر میں برکت پیدا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے خوب ترقی دے. آمین.